مسلمانوں کا بھی آج کل یہی حال ہے، قرآن کو ہم سمجھتے نہیں تو سینے میں کیسے اترے گا، بس رٹے رٹا۔ آپ دیکھ رہے ہیں SEO اسٹوری ایوری ون۔ سلیم عثمان سرکار SEO اسٹوری ایوری ون کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے آج میں آپ سے شکار یا شکاری کی کہانی شیئر کروں گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شکاری پرندے پکڑ کر بازار میں چند داموں کے عوض فروخت کرتا تھا۔ ایک دن اس بازار میں ایک دل آدمی کا گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ ان آزاد پرندوں کو قید کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس نے ان پرندوں کو آزاد کرنے کا سوچا اور شکاری سے سارے پرندے خرید لیے، لیکن آزاد کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ یہ شکاری تو پھر پرندوں کو پکڑ کر قید کر لے گا، اس لیے وہ سب پرندوں کو گھر لے گیا اور وہاں ان کو چند الفاظ سکھانے شروع کیے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے اور اگر شاخ پر بھی بیٹھ گئے تو ایسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ ایک عرصہ محنت کے بعد وہ نیک دل آدمی اپنی اس محنت میں کامیاب ہوا اور پرندے بولی بولنے لگے۔ ایک دل آدمی بہت خوش ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور اس نے ایک ایک کر کے سارے پرندوں آزاد کر دیے۔ اب یوں کہ دوسرے دن صبح سویرے جب شکاری باغ میں پرندے پکڑنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پرندے شاخوں پر بیٹھے گنگنا رہے تھے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے اور اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے اور اگر شاخ پر بیٹھ گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ شکاری یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اب تو ان پرندوں کی وہ منہ مانگی قیمت وصول کر سکے گا اور یوں اس نے وہ پرندے پکڑ کر مہنگے داموں فروخت کر دیے۔ پرندوں نے تو صرف الفاظ رٹ لیے تھے، ان کو کیا معلوم تھا کہ باغ کیا چیز ہے، شاخ کیا ہوتی ہے اور شکاری کس بلا کا نام ہوتا ہے اور اڑنا کسے کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا بھی آج کل یہی حال ہے، قرآن کو ہم سمجھتے نہیں تو سینے میں کیسے اترے گا، بس رٹے رٹائے الفاظ ہیں جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، مصیبت کے لیے اور سفر پر جانے سے پہلے اور رمضان کے روزوں میں خالی ثواب کی نیت سے ہم ان رٹے رٹائے الفاظ کا ورد کرتے ہیں۔ ان پرندوں کی طرح ہمیں بھی قانون کے اس کتاب کی سمجھ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا مطالبہ کیے ہیں، کون سے احکامات دیے ہیں اور کن چیزوں سے روکا ہے، کیا
مرموز کیا ہے اور خسارے کا راستہ کون سا ہے، ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو شکاری باطل قوتیں ہمیں دیکھ کر خوش بھی ہوگا اور اپنا غلام بھی بنائے گا۔ ہمیں باحیثیت مسلمان اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور آج سے ہی قرآن مجید کا ترجمہ خود بھی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اور اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ میں مزید کچھ اور کہوں، کیونکہ ہے اہل علم و عقل اور بھی مجھ سے ہزار بہتر، میں تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ تو آپ کو یہ میری کہانی کیسی لگی آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں سلیم عثمان سرکار SEO اسٹوری ایوری ون کے پلیٹ فارم سے۔